بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ ٹیلی ویژن کا ہفتہ وار تحقیقی علمی پروگرام RSTU یعنی رودس یونیورسل، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی. ناظرین کرام، انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے بہت سارے ایسے واقعات، صدمے، سانحات ہم پر گزرتے ہیں جن میں سے بہت سوں کو ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ہنس کھیل کر اس کے اثر کو قبول کیے بغیر اس وقت کو بتا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے صدمات ہوتے ہیں جو ہمارے روح میں ایک گھاؤ کی طرح اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو، جب بھی کوئی ایسی بات ہو، جب بھی اس کا کوئی ذکر چھیڑا جائے، اس سے ایک لہو رشتہ ہے، ایک ٹیس سی اٹھتی ہے. اور ناظرین اکرام، ایمانیات کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان کا ایمان کتنا طاقتور، کتنا مضبوط اور کتنا راسخ ہے، اور اس کا ایمان سے کتنا زیادہ تعلق ہے. تبھی پتہ چلتا ہے جب کسی بات پر اس کا ریئیکشن اور رد عمل سامنے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے، شر کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اتنی طاقت، قوت، استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے اس برائی کو تبدیل کرنے کی کوشش و سعی کرے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے. اور فرمایا یہ ایمان کا اضعف یعنی کمزور ترین درجہ ہے. اگر میں یہ کہوں تو شاید حق بجانب ہوں گا کہ آج ہم ایمان کے، ہم میں سے اکثر لوگ آج ایمان کے اسی کمزور ترین درجے پر موجود ہیں. اور یہ کمزور ترین درجہ اس حد تک ہمیں لے جا چکا ہے جہاں سے ہمارے اندر زندگی کی رمق، زندگی کا احساس، زندگی کی خواہش ہی شاید مفقود ہوتی جا رہی ہے. ہم نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام، ہمارا ذاتی ایمان اور اسلام کس لیول پر ہے، کس درجے پر ہے. ناظرین اکرام، شاید ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں کہ خطرہ ٹل گیا، یا ہم شتر مرغ کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور اپنے سر کو ریت میں دے کر سمجھتے ہیں کہ شاید سب اچھا ہے، یا پھر ہم نے اپنے ضمیر کو سائلنٹ کیا ہوا ہے، اسے سائلنس پر رکھ کر ہم مطمئن ہیں کیونکہ اس کی طرف سے کوئی آواز ہی نہیں آتی. آواز آئے بھی کیسے، ہم آواز پر کان ہی نہیں دھرتے. بہت موضوع امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ترین ہے، اور ایمانیات کا مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا جسم بیمار ہوتا ہے، بخار کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے تو تھرمامیٹر کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے. بلڈ پریشر اگر اپ ڈاؤن ہو جائے تو آلے کی مدد سے اسے چیک کیا جاتا ہے اور اسے لیول پر لانے، کنٹرول کرنے کی حکمتیں اختیار کی جاتی ہیں، دوا دارو کی جاتی ہے. لیکن کیا ایمان کے لیول کو چیک نہیں کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑایا جائے، آپ کی شان اقدس کی توہین کی جائے، ہمارے کہن پہ جو نہ رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو، ہمس کے سہ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ہر روز ہمارے سامنے لوگ ہنسی اور کھیل میں اڑا دیں اور ہمیں کچھ اس کی تکلیف بھی نہ ہو. یہ ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے بیرومیٹر ہیں. ناظرین اکرام، آج کسی موضوع پر، بہت ہی حساس موضوع پر، اہم ترین موضوع پر، جس کا تعلق ایمان سے ہے، اسلام سے ہے، ہماری آخرت سے ہے، ہماری نجات سے ہے، گفتگو ہوگی. میں اپنے مہمانان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. سعود الاسلام ٹرسٹ کے سربراہ، RSTU کے نظریے کے بانی، معروف اسکالر، فاتح قادیانیت و عیسائیت، اسکالر مذاہب عالم، جناب الیاس ستار صاحب ہمارے مستقل مہمان ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، تحقیقی اور علمی مواد اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ملک کی معروف علمی اور تحقیقی شخصیت، عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، مفتی ہیں، استاد الاساتذہ ہیں. جامعہ کراچی میں آپ تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جناب پروفیسر علامہ مفتی ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب. آپ کی شہرت ماشاءاللہ بہت لوگوں تک پہنچی ہوئی ہے اور آپ اکثر و بیشتر ملکی چینلز پر، ٹیلی ویژنز پر اپنے ناظرین کو اچھی اچھی باتیں، علمی اور تحقیقی باتیں اور حوصلہ دینے والی باتیں ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں. آج اسی حوالے سے آپ دونوں حضرات انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے. ناظرین اکرام، ٹیری جونز نے قرآن کریم کو نعوذ باللہ نظر آتش کرنے کا اعلان کیا تھا.
سب سے پہلے اس کے اس اعلان کا یہاں پاکستان میں نوٹس لینے والی شخصیت جناب الیاس ستار کی تھی، جنہوں نے یہی ہم ٹیلی ویژن سے اپنے اس لائیو پروگرام میں ستمبر 2010 میں اسے چیلنج کیا تھا، اور انگلش میں یہ پروگرام نشر ہوا تھا، دنیا جہاں میں اس پروگرام کی بازگشت سنائی دی گئی تھی، انٹرنیٹ پر بھی وہ موجود ہے موبائلہ چیلنج کے حوالے سے، اور آپ ہاف اسکرین پر اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں جناب الیاس ستار صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ تم قرآن کریم کو جلانے کا خاتمہ بدہن جو پروگرام بناتے ہو یا رکھتے ہو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن تم اس کے ساتھ اپنی بائبل کو بھی جلا ڈالو گے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں، ایسے امور، ایسے نکات ہیں جو بائبل نے بیان کیے گئے اور قرآن کریم نے تصدیق کرتے ہوئے اثر نو انہیں بیان کر دیا۔ جناب الیاس ستار صاحب کی اس چیلنج کا اور اس مباہلے کا کوئی جواب نہیں آیا، لیکن جب امریکی صدر جناب براک اوباما نے کوشش کر کے مسلمان حکمرانوں کی مداخلت پر نظامیہ نے فلوریڈا کی امریکی پادری ٹیری جونز کو منع کیا، تو وہ اپنے ارادے سے بعد آ گیا اور وقتی طور پر اس نے اس سے عہدہ برا ہونے کا برات کا اعلان کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ چنانچہ RSTU کے ٹی وی سے نشر ہونے والے ایک اگلے پروگرام میں جناب الیاس ستار صاحب نے اس کا خیر مقدم بھی کیا اور دعا بھی کی کہ اللہ اسے اسلام کی ہدایت سے مشرف کرتے، وہ اسلام کے نور سے منور ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کی قسمت میں نہ ہو تو وقت کے انبیاء بھی اگر معجزات لے کر آئیں تو ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو چل رہی ہے اور ہم جناب الیاس ستار صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ اب جب کہ ٹیری جونز نے اس بدترین جو قانوناً، اخلاقاً، مذہباً، ہر لحاظ سے ایک بدترین حرکت ہے اس کا ارتکاب کر ہی دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب کہ مسلمانوں نے عالم کی آنکھیں کھلنی چاہیے، نہیں کھل رہی ہیں، لیکن ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ عیسائی برادری نے اس کی مذمت کی ہے، اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پوری دنیا کے پوپ ہیں عیسائیوں کے، ان کی طرف سے اب تک کوئی اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان میں آسیہ نامی خاتون کے حوالے سے انہوں نے فوری طور پر بیان دیا، پرسو کیا اس کیس کو، اس حوالے سے بھی انہیں ضرور مسلمانان عالم کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ کراچی اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے پادری صاحبان نے، بشپ صاحبان نے اور کرسچن اور مسیحی دوستوں نے مظاہرے بھی کیے ہیں اور ٹیری جونز سے برات کا اعلان بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ٹیری جونز کے اقدام کو بالکل غلط قرار دیتے ہیں۔ الیاس ستار صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال میں کرنے کا کیا کام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دراصل ٹیری جونز کے اس حرکت سے سارے عیسائی شرمندہ ہو گئے، اور وہ شرمندہ ایک تو اخلاقی طور پر ہو جاتا ہے شرمندہ کہ بھئی یہ ایسا حرکت کیوں کیا، لیکن ایک علمی نقطہ ہے جس کی وجہ سے پوپ بھی شاید اس وجہ سے خاموش ہے، اور خاموش رہنے کا وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب سے اگر متفق نہیں ہو کوئی آدمی تو اس کے خلاف ایک اپنا تنقید کرتا مضمون لکھتا ہے۔ اس کو تو چیلنج کیا تھا کوئی بھی تنقید کرو، ایک بھی تضاد بتا دو، اس کا جواب نہ دوں اور یا میں خاموشی اختیار کروں تو 1-2 مہینے کے اندر اگر خاموشی اختیار کروں تو 1 کروڑ روپیہ نقد انعام دیں گے اس کو۔ ان سب حرکتوں سے ہٹ کے وہ قرآن کو جلانے کا فیصلہ کیا اور جلا بھی دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس کچھ نکات نہیں ہے، کچھ پوائنٹس وغیرہ نہیں ہے جس سے وہ رد کرے اللہ کی کتاب کو، اس لیے اس کو اب جلانے کا حرکت کیا۔ اب یہ جلانے سے یہ ہوا کہ عیسائی دنیا میں جتنے ہیں سب کو شرمندہ کر دیا، کہ وہ سب کو احساس ہو گیا کہ بھئی ہمارے پاس قرآن کے خلاف کوئی نقطہ نہیں ہے، جو اتنا بڑا عالمی سطح پر بھی اتنا جلانے ولانے کا حرکت کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے اور کوئی تنقید نہیں کر رہا ہے، اور اس کے جگہ کوئی اور بھی تنقید کر کے نہیں سنا رہا کہ چلو کوئی اور بھی شخص تنقید کر دے اور الیاس ستار کو بولے کہ چلو 1 کروڑ روپیہ انعام لیں گے، کوئی تو ہے۔ تو عیسائیوں کو شرم سے ڈبا دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو جلانے کا حرکت کیا ہے تو یہ تو ایک قرآن شریف جلایا، اس سے کیا فرق پتا، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز بھی ہے اور اللہ کا لاٹھی اپنے ٹائم سے آتا ہے،
جو فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا اس کا دنیا میں کچھ حشر نظر نہیں آیا خاص. جو فرعون ڈوبا تھا وہ اس کا بیٹا تھا, جادوگروں کے ٹائم میں مقابلہ ہوا تھا. ہاں, مرنپٹا اس کا نام تھا. رامزیس II قتل کرتا تھا, مرنپٹا جادوگروں کے ٹائم میں وہ مقابلہ ہوا تھا, وہ ڈوبا تھا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مرنپٹا تھا اس کے موجودگی میں جب یہ زندہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پہ پھینکا تھا سانپ بن گیا اور جادوگروں کے سانپ کو کھا گیا, تو جادوگر سب اس زندے مرنپٹا کے موجودگی میں ایمان لے آئے. اب بھی قرآن شریف میں جب یہ مرنپٹا ڈوب رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بولا تمہارے لاش کو محفوظ کرے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. قرآن کا منہ بولتا ثبوت ہے جس کی وجہ سے لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیے, کہتے ہوئے لیکن صاحب وہ جھوٹ بول رہا ہے. کوئی ایک بشپ ہے اس نے جھوٹ بولا, اور تیسرا کون تھا 10 کمانڈمنٹس پکچر میں جھوٹ بولا کہ فرعون ڈوبا نہیں تھا, لیکن مرنپٹا کلیئر ڈوبا تھا. اور اس کے اب تو اس کا لاش بھی اس کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن نے بتایا کہ اس کا لاش محفوظ ہے. 1300 سال بعد بتایا اس کا لاش 1898 میں شناخت ہو کہ یہ لاش اس مرنپٹا کا ہے. اب بات یہ ہے کہ جیسا زندے مرنپٹا کے سامنے جادوگروں نے ایمان لایا تھا, اب موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا تھا. یہی ہے عربی کے الفاظ. تو اسی طرح میں ریکویسٹ کر رہا ہوں عیسائیوں کو کہ اب یہ جو لاش ہے فرعون کا, اس کے پاس جاؤ, کھڑے ہو, قرآن کا 92 نمبر آیت سورہ یونس کا پڑھو جس میں لکھا ہے کہ اس کے لاش محفوظ کریں گے, اور اب تم اس کے لاش کے سامنے ایمان لانے کا اعلان کرو. یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے اور تمہارے اپنے بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہ ایک چند نقطے اس میں ایسے جو آج ہی ملا ہے, یہ بعد میں بتاؤں گا والا نقطہ, اور کچھ نقطہ میں بہت پہلے سنا چکا ہوں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ استثناء میں 18 نمبر چیپٹر کا 18 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو بولا جا رہا ہے ان کے بھائیوں کے درمیان سے تیری طرح ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. اچھا, اس میں احمد دیدات کا بھی کتاب ہے میرے پاس سے, پتہ نہیں 40 سال 30-35 سال پرانا ہوگا. اس نے بہت اچھا اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے. تو میرے کو 2-3 نئے نقطے آ گئے تھے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. کہ ایک تو یہ کہ ان کے بھائیوں کے درمیان تیری طرح ایک نبی برپا کروں گا. تیری طرح بھائی کے اوپر تو احمد دیدات نے بہت لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے بھائی کا رشتہ وغیرہ, لیکن تیری طرح کے اوپر میں بھی وہ لکھا ہے کہ وہ موت کا سزا دینے کے جیسا تھے اور کافی کامیاب ہے, بڑا فالوورز کا امت کافی ہو گئے تو دونوں کے. لیکن 2-3 نقطہ جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات آیا, یہ تو سب کو پتہ ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن آیا. ان دونوں کتاب میں فرعون کے ڈوبنے کا ذکر ہے. تو 13 جیسا نبی آیا ہے کہ دونوں کے کتابوں میں ایک کامن فیکٹر یہ ہے کہ فرعون کے ڈوبنے کا ذکر ہے نا, ایک مطلب یہ. ہاں, اور پورے بائبل میں ایک جسم مبارک کا ذکر آتا ہے جو محفوظ کیا گیا, وہ یوسف علیہ السلام کا. اور پورے قرآن میں ایک ذکر آتا ہے وہ ہے فرعون کا لاش. باقی اور کسی کتابوں میں پرانا جسم مبارک یا لاش محفوظ کرنے کا ذکر کہیں نہیں آتا ہے. 2 کتابوں میں, ایک تورات میں ایک قرآن میں. تورات میں یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک محفوظ کیا گیا جو 400 سال پرانا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے گئے جب دریا 2 حصے میں ڈیوائڈ ہوا. اور قرآن شریف میں فرعون کا ذکر ہے کہ اس کی لاش محفوظ کیا گیا رکھنے کے لیے. دونوں لمبے وقفے کے لیے جو لاش جسم مبارک اور لاش کو محفوظ کیا گیا, ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا کتاب میں, ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں. تو تیرے جیسا نبی ہو گیا. کیسا؟ بالکل تیرے جیسا ہو گیا نا. اچھا, اب موسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں, یعنی وہ نبی ہے جو مشہور ہے کہ اللہ سے کلام کرتے تھے, اللہ سے کلام کرتے تھے. اور قرآن یہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو یہ بھی ہم کلام ہوئے تھے اللہ سے. تو جیسے تیرے جیسا نبی یہاں بھی آیا. اور ایک مزے کی بات یہ ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام سے 400 سال قبل یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو محفوظ کیا گیا تھا، اور جب وہ ہجرت کر رہے تھے فرعون سے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو وہ 400 سال پرانا جسم مبارک جو تابوت میں تھا اس کو لے کے ساتھ نکلے، یعنی ایک طریقے سے ان کا جو جسم مبارک تھا وہ نمایاں ہوا عوام کے سامنے 400 سال بعد. ٹھیک ہے، اب دیکھو یہاں پر ہی کیا ہوتا ہے کہ فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن نے اعلان کیا کہ محفوظ کیا، 1300 سال بعد بتایا، اور آج 100 سال اور ہو گیا، یہ نقطہ آج ہی آ رہا ہے. ہاں تو 2000 اور 1300 سال کتنا ہوا؟ ارتھمیٹک 3300، اور 100 سال اور جوڑ دو ابھی ہوا تو کتنا ہو گیا؟ 3400، ہے نا؟ یعنی 400 دونوں میں کامن ہے. وہ 400 سال بعد نمایاں ہوا تھا، اور یہ نقطہ 3400 سال بعد آج ٹی وی پر پیش ہو رہا ہے. یہ بھی ایک ٹائمنگ کا بھی بہت خوبصورت نقطہ آ گیا. تو یہ نقطہ تھا. تو اس کو اب دیکھ کے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر نے تسلیم کیا تھا، عیسائی دوستوں سے اور مخالفوں سے سب سے گزارش ہے کہ اب تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرو. سمجھے نا؟ بہت خوبصورت. آج ایک مزیدار دن ہے پاکستان کا. آج میرے خیال سے یہ خوشخبری دے رہا ہوں، اور یہ خوشخبری ضرور ثابت ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، خاص طور پر جو یہ آپ نے پوائنٹ دیا کہ اگر دلیل کسی کتاب میں ہوتی ہے اور اس سے کسی کو اختلاف ہوتا ہے تو اس کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، کم از کم تنقید کی جاتی ہے، کتاب کے جواب میں کتاب لکھی جاتی ہے. اور آپ نے یہ چیلنج کیا تھا کہ قرآن کریم میں کوئی تعداد ثابت کرو، جبکہ آپ نے بائبل میں تعداد ثابت کی ہے. قرآن کریم میں اگر تعداد پاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ جلائے جانے والی کتاب ہے تو کچھ پوائنٹس دو، ثابت کرو. اور اگر میں 2 مہینے میں بھی جواب نہ دے پاؤں اور خاموش رہوں تو آپ نے کہا کہ میں 1 کروڑ روپے انعام تو میں خاموشی سے پیش کر دوں گا. خاموشی سے مراد بغیر ہل حجت کے دیے جانے کا اعلان تو ہوگا. لیکن نہ صرف یہ کہ ٹیری جونز صاحب کچھ نہ لکھ سکے، کوئی رپلائی نہ کر سکے، بلکہ اور بھی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کی طرف سے بات کر لیتا. اور یہ بھی بات آپ نے بہت خوبصورت کہی کہ ہمارے عیسائی برادری جو ہے، ہمارے عیسائی بھائی جو ہیں پاکستانی، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور یہ بہت برا ہوا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اتنا ہی کافی ہے یا آپ کو قرآن پڑھنا بھی چاہیے؟ جس طرح اس دور کے لوگوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابل ہوئے تھے، جادوگر تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر اس طرح ایمان لے آئے. تو انہیں تو فرعون کی دھمکی کا بھی سامنا کرنا پڑا، سزا بھی انہوں نے بھگتی کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے جادوگروں کے، اور وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے سزا قبول کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن آج اگر کوئی انٹرنیٹ پر یا اپنا جا کر مصر جا کر، آخرت کے لیے تو کوئی لمبا سفر بھی نہیں ہے یہ، اور وہاں جا کر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندہ معجزے قرآن پر ایمان لاتا ہے، مرنٹا کے لاش کو دیکھ کر، اس مرنٹا کی لاش کو دیکھ کر، تو اسے اس فرعون سے کسی ڈر کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ فرعون کچھ بھی نہیں کرے گا. اور ملکی اور بین الاقوامی جو اس وقت صورتحال ہے، کسی کو اسلام قبول کرنے میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی اس پر کوئی کچھ بھی نہیں کرتا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مان لیا ہے. مفتی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، اور یہاں پر ہم ایک اچھی چیز شیئر یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، جیسے الیاس ستار صاحب نے یہاں سامنے رکھا تھا کہ قرآن کریم اور بائبل کے مشترکات کیا کیا ہیں. یعنی اگر یہ بات قرآن کریم میں ہے تو یہ بائبل میں ہی موجود ہے، یہ اگر بائبل میں ہے تو قرآن کریم میں ہی موجود ہے. تو مشترکات بھی ہیں. تو اگر تم نے قرآن جلایا ہے تو اس کے ساتھ تم بائبل کو بھی جلا رہے ہو، اس حصے کو جس کے قرآن کریم تعریف و تصدیق کرتا ہے. تو مختلف حوالے سے سوالے سے کام ہو رہا ہے. لاہور میں ایک ممتاز صحافی ہیں، اسکالر ہیں امیر حمزہ صاحب، انہوں نے بھی بڑا کام کیا، انہوں نے کتاب بھی لکھی اس حوالے سے. میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے، انہوں نے خط بھی بھیجا. وزیر قانون جو ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. اور اسی طرح بہت کچھ ہو رہا ہے، اور بشپ کونسل کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، بین الاقوامی دنیا میں بھی ہو رہا ہے. انٹرنیٹ پر اس طرح ایک کارٹون بڑا خوبصورت سا ہے، ہم چاہیں گے اپنے ناظرین سے اسے شیئر کرنا پلیز. یہ جو جتنی بھی یہ سچویشن ہیں، جتنی بھی صورتحال ہے، اور پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو، جو مسلمان ہیں، کارٹون رائدہ فرمائیے.
certified Muslim. Got a lighter? Oh, no, I don't smoke. You shouldn't either, sir. I'm trying to light this firewood here and burn these here Qurans. Are y'all finished reading from it? Wonderful. It's nice to see your congregation practice for the preachers. I did that last week. We had an interfaith meeting with an imam, a priest, and a rabbi. Y'all should come by next time. I said we're gonna burn these books. I heard you. We burn Qurans too if we want to dispose of them. That's how we respect the same book that refers to y'all as the people of the book. The Quran says that? Oh yeah, the Quran talks about the Bible, the Torah, the Psalms. We Muslims believe all those books are the Word of God. But Islam is of the devil. That's funny. You should hear how many times today Muslims seek protection from the devil. But the Quran is so unbiblical. It goes against the teaching of Christ. Actually, the Quran refers to the Bible many times. It's called the Injil. Out of respect for Christ and his mother, they're always referred to together as Jesus, the son of Mary. In fact, God says in the Quran that Mary was chosen as the best woman created. What do y'all know about women? The Quran subjugates women. All wrong again. We have a whole chapter in the Quran dedicated just for us. It's called the chapter of the women. Hey, do you know in a marital relationship the man is obligated to provide for the woman? And if a woman makes her own money, the man has no right to ask of it? I don't even have to work if I don't want to. I tell you, this book is of the devil. Y'all want to change the American Constitution into Sharia law. Oh, no. The American Constitution works hand in hand with Islam. Our rights and freedom work in favor of Islam. You know, like the freedom of religion. Alright, now listen. Y'all are free to practice your religion, but we're gonna send a message to them radicals. By burning these Qurans? That's a pretty radical thing to do, no? Why, yes, it is. That's how we gonna end the spread of violence. We fight radical with radical. Oh, well, the Quran actually teaches that killing a single innocent life is like killing all of humanity. And saving a single life is like saving all of humanity. Are you sure that's what you want to burn, sir? Islam is of the devil, people. Where y'all going? I said it's of the devil. Come back, y'all. That's all the books we have. Muslims read the Quran daily for comfort and ease. If you feel the need to burn it, here's a suggestion. Read it page by page and perhaps you'll find the comfort and ease you needed. वेलकम बैक नाजरीन. आपने मुरादा फरमाया एक बहुत खूबसूरत आपने चीज़ देखी जिसमें बताया जा रहा है कि अगर कुरान पढ़ा जाए तो कुरान से मोहब्बत हो जाएगी. हमारे साथ तशरीफ़ फरमा अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर इमामुल्लाह कल्याणवी साहब. आपसे पूछना चाहूँगा कि इस सारी सिचुएशन में कि जबकि इस्लाम के ख़िलाफ़ उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और कुरान करीम को नाऊज़ बिल्लाह नज़र आतिश किया जा रहा है, और ऐसी सूरत हाल में हम मुसलमानों को क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि मुसलमान कुरान पढ़ते ही नहीं हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और जनाब अपने अल्लामा साहब प्रोफेसर साहब और RSTU इनके प्रोग्राम तो सत्तार साहब माशाल्लाह पूरे आलम इस्लाम के हालात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और 1 करोड़ के आपने ऑफ़र की हुई कि मुबारक जीत जाओ तो हमसे ले जाओ. तो काबिल मुबारकबाद है माशाल्लाह कि आपने इस बड़े समझिए नुक्ते को हाईलाइट किया और मीडिया पे इस चीज़ को पेश किया. तकरीबन मुझे कुछ अपनी तालिब इल्म के ज़माने की कुछ बातें याद आ रही हैं. उस वक्त भी ऐसी कार्रवाई हुई थी कि कुरान करीम में जलाया गया था तो पूरा मुल्क हमारा उठ के खड़ा हो गया था और बड़े यहाँ पे ग्राउंडों के अंदर जलसे जुलूस और उस पर नज़म चली थी, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी. अरे मोमिनो तुम कहाँ सो रहे हो, ये कुरान खुदा का जला जा रहा है. उसके कई अशार थे, बहुत बड़े पुरसोज अंदाज में पढ़े जाते थे और रैलियाँ जुलूस एक पूरा समझिए कि आसमान सर पर उठा लिया गया था. दूसरी बात ये कि तो हमारा अपना किरदार कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ सोए हुए हैं, उन लोगों का जो अमल है. और जनाब सत्तार साहब ने इसको बहुत अच्छी तरह बड़े नुकात बयान फरमाए
انہی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کچھ عرض کروں گا کہ اصل میں جلنے والوں کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو جلایا کرتے ہیں. واہ 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 بہت خوب. جی بہت خوب. اور یہ آج کا کام نہیں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو آپ کو واقعات ہوگا حرقوا وانصروا آلهتکم. سبحان اللہ. جب جواب نہ بن پڑا جلا دو اسے. ہاں بس سبحان اللہ. آخری جواب ہے ان کو جلا دو. بہت خوبصورت. فرعون نے اپنے جادوگروں کو بھی کہا تھا کہ جب جادوگر ایمان لیا ہے کوئی دلیل نہیں, اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا, تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, تم یہ کر دوں گا. بہت خوبصورت. موسیٰ علیہ السلام کے ڈر کی وجہ سے دوسرے فرعون نے بچوں کو قتل کیا تھا. اسی طرح یہ کاروائیں چلتی آ رہی ہیں. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جلتے راؤ میں ڈالا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک یہودی اکثر اذان کے الفاظ سن کے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ آتا تھا تو وہ بدبخت کہہ دیتا تھا بالکل حرق اللہ الکاذب, اللہ جھوٹے کو جلا ڈالے. تو اللہ نے ایک عجیب و غریب پھر ایک معجزہ دکھایا کہ ایک مرتبہ رات کو سو رہا تھا, اس کے گھر کے چراغ کو ایک چوہا کھینچتا ہوا لے گیا کہیں اور اس سے آگ بھڑکی, اور ایسی آگ بھڑکی اس کا پورا گھر, خاندان, آل اولاد سب کچھ جل گیا اس سمیت. تو ان چیزوں سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ستار صاحب نے بہت اچھا نقطہ پیش کیا کہ علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے. جب علم کے پاس ہے نہیں تو انہوں نے جلانے کا مظاہرہ کیا. یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ آپ سفینے سے کتنا مٹا لیں سینے سے نہیں مٹا سکتے. برصغیر میں بھی ایک دفعہ انگریز نے کارروائی کی, اس کو مشورہ دیا گیا کہ جہاز بھر کے ان قرآن کو لے جایا جائے اور سمندر میں ڈبو دیے جائیں. کوشش شروع کی گئی, اس کے بعد کافی قرآن کو معاذ اللہ تلف کیا گیا. تو ایک انگریز کی جو ڈیوٹی ایک آبادی میں تھے, گاؤں کے اندر ایک مسلمان کو پکڑ کے لگے ہاتھ اور کہا کہ آئیے میں آپ کو ذرا مشاہدہ کراتا ہوں, جس کتاب کو اب جلانے کی فکر میں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہاں پہ بچے کھیلے تھے, سب کے بعد اس میں سے 2-4 بچوں کو بلایا اور کہا کہ قرآن کا نسخہ میرے پاس ہے, جیب سے نکالو. یہ کہا کہ آپ یہ لیجیے, جہاں سے جس پیج سے آپ چاہیں اس پہ انگلی رکھیے, ایک ورڈ بولیے, اس سے آگے کنٹینیو بچہ کرے گا. سبحان اللہ. اس نے 2-3 بچوں کا وہ امتحان کیا اور اس کے بعد رپورٹ لکھ کے بھیجی کہ اس کتاب کو ڈبونا, جلانا, مٹانا بیکار ہے. آپ اس کو سفینے سے تو مٹا سکتے ہیں لیکن اس امت کے سینے سے نہیں مٹا سکتے. سبحان اللہ. اس کے صحف مٹ جائیں گے لیکن سینے میں جو نقوش ہے وہ نہیں مٹ سکتے. تو یہ اللہ پاک کے فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. جی تو جب انبیاء کرام تک کو ظالموں نے آگ میں ڈال دیا اور اس نے کارروائیاں کی تو یہ تو ان کی حرکتیں ہیں شنیعہ کے جو لحاظ سے قابل مذمت ہیں. رہا آپ کا سوال کہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے, عموماً عوام الناس میں یہ ایک ہے پہلو کہ قرآن کریم نہیں پڑھتے واقعتاً, اور قابل توجہ بات ہے قرآن سے اپنے تعلق کو شغف کو آگے بڑھائیں, قرآن پڑھیں. جو کتاب زندہ ہے وہ صرف فوتگی اور میت وغیرہ کے موقع پر سامنے آتی ہے. جی لیکن ایک دوسرا پہلو ہمارے لیے مثبت بھی ہے جی کہ الحمدللہ امت آج بھی اس قرآن سے غافل نہیں. جبریل امین لے کے آئے, لوح محفوظ سے لے کے آئے, بلد امین پہ اترا, رسول امین پہ اترا, امت امین پہ اترا اور بلد امین میں نازل کیا گیا. تو آج بھی اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر ملک میں, غیر مسلم ملک, مسلم ملک میں انسٹیٹیوٹ مدرسے قائم, اس میں کتنے لاکھوں ٹیچر جتنے اپنی زندگی کو ڈیوٹ کر رکھا ہے اور ڈیووشن کے ساتھ ان بچوں کو قرآن منتقل کر رہے ہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو گھروں کی چھتیں, مساجد, بازار, گلی کوچے قرآن کریم حفاظ سے منور ہو رہے ہیں, قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس پہلو پہ بھی مایوسی کی ضرورت نہیں. آج غیر مسلم دیکھ سکتے ہیں کچھ کتاب کو مٹا رہے ہیں رمضان میں, رمضان کے علاوہ مدارس اسلامی میں چلے جائیں. یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے, پڑھی جانے والی, یاد بھی کی جانے والی, جس کے حافظ موجود ہیں. سب سے زیادہ چھاپی جانے والی کتاب بھی یہی قرآن ہے. پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جو زبانی یاد کی جاتی ہو, پوری دنیا میں ریکارڈ ہے اس وقت سے لے کے آج تک. اور لاریب ہے. جی لاریب ہے, جس وقت سے نازل ہوئی ہے. کروڑوں انسان, بچے بھی اس میں شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں, مرد بھی شامل, بوڑھے بھی, ینگسٹر بھی, کہ ایٹ لیسٹ میں نے کم از کم بھی 6-7 سال کے بچے کو حافظ قرآن دیکھا ہے. یہ کمپلیٹ قرآن کریم کا حافظ ہے. یہ جیتا جاگتا قرآن کریم کا معجزہ ہے. تو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے, جلانے والے خود جل جائیں گے, حاصل کچھ نہیں نکلے گا. یہ اس باقی رہنے والی ذات کا کلام ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس بات میں بہت تنیز دی گئی تھی کہ قرآن حادث ہے, قدیم ہے, یہ مسائل پرانے چلے آ رہے ہیں, اور ان پہ کوڑے برسائے گئے, جیلیں بھی کی, ان کو پھانسی بھی لٹکایا گیا, لیکن کلام الہی پہ وہ ڈٹے رہے. آزمائشیں آتی ہیں, اس کا مطلب نہیں کہ قرآن پہ مسلمانوں کی آزمائش نہ ہے. آزمائش ہر زمانے میں رہی ہے, انبیاء کرام پہ رہی, ائمہ محدثین پہ رہی, مجتہدین پہ رہی. تو امت پہ بھی آزمائش ہے, لیکن ہمارا کام یہ بنتا ہے ہم قرآن کریم کا دفاع کریں اور اس کی حقانیت کو ثابت کریں. آپ جیسے مخلص لوگ جو آگے بڑھتے ہیں کہ بے لوز خدمت کر رہے, قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں,
اور ہمیں کچھ کہنے کا موقع دے رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے عوام تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ آنکھیں کھول کے قرآن کریم کی اپنے طور پہ حفاظت ہو سکتی کریں. یہ مضبوط قلعہ ہے، ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس پہ عمل کریں اور اس کو زندہ جاوید کتاب ثابت کر کے دکھائیں اور امت میں آگے منتقل کریں. اس کو ایک چھوٹا سا نقطہ، کیونکہ ٹاپک چینج ہو جائے گا ابھی، کہ پہلے مشرک لوگ نے خلیل کو جلانے کا منصوبہ بنایا، اللہ کے خلیل ابراہیم السلام. اب عیسائی جو ہے یہ بھی بیشتر لوگ ان میں مشرک ہو گئے نا، تو اب یہ اللہ کے کلام کو جلایا. پہلے خلیل کو جلایا گیا تھا، اب کلام کو جلایا جا رہا ہے. لیکن خلیل ابھی تک تینوں بڑے مذاہب میں مشہور ہے، ہر جگہ عزت ہے. یعنی قرآن شریف میں بھی ہے، بائبل میں بھی عزت ہے، اور قرآن کا بھی کائرو میں بھی عزت ہے. مرنٹا کو جا کر دیکھ لو، شرم سے ڈوب جاؤ. اور ہمارے قرآن میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ قدیم کتابوں کو باوجود یہ تسلیم کرتے ہوئے تحریف شدہ ہیں، پھر بھی ایمان ان پر لانا لازمی قرار دیا. ان کی تقدس، ان کے احترام اسی طرح پر لازم ہے جس طرح قرآن کا. ایک مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بائبل، تورات، انجیل اس کے لیے کوئی بے ادبی کے الفاظ نکالے، چاہے جا کے کو جلائے، بے ادبی کے لفظ بھی نکالے گا تو اس کا ایمان نامکمل، وہ خارج از اسلام قرار دے دیا جائے گا. اور اسلام میں اتنا ٹالرنس ہے کہ جب خاکے بنائے جا رہے تھے، جب ناموس رسالت کا مسئلہ تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کو جلائے جانے کی باتیں ہو رہی تھی، جلا بھی دیا گیا. لیکن الحمدللہ کہیں کسی بائبل کے نسخے کو خدا نہ خواستہ کبھی قطعاً نقصان نہیں پہنچایا گیا، کہیں کسی چرچ کو یا کسی عبادت گاہ کو، کسی مذہب کی نقصان نہیں پہنچایا گیا. لیکن اس کے باوجود انہیں کہا جاتا ہے کہ ان میں ٹالرنس نہیں ہے، اور جو ٹالرنس کے عالمی چیمپئن ہیں وہ جو ہیں مقدس ترین کتاب کو جلا رہے ہیں، کارٹونز بنا رہے ہیں، فیس بک پہ کارٹون کے اعلانات کر رہے ہیں نشر، اور انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہے. یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. ہم نے یہاں آپ ٹی وی سے ناظرین کرام ایک سلسلہ اور شروع کیا تھا RSTU کے پلیٹ فارم سے، آنیسٹ پاکستانیز کا، کہ جتنے بھی آنیسٹ پاکستانیز ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کڑتے ہیں، جب بے ایمانیاں ہوتی دیکھتے ہیں، بددیانتی ہوتے دیکھتے ہیں، مختلف محکموں میں کڑتے ہیں، لیکن اکیلے کڑنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ تمام کے تمام حساس دل، روشن دماغ اکٹھے ہو کر اس صورتحال کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. الیاس ستار صاحب نے یہ بیڑا بھی اٹھایا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وقت تو ہمارا بہت مختصر ہے، لیکن کوئی خاص پوائنٹ؟ ہاں، خاص پوائنٹ ایک چھوٹا سا آئے گا بعد میں. ایک تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ابھی ایک کھانا کھاتے ہوئے بات ہو رہی تھی، تو میں نے عرض کیا کہ بھائی راستہ جو بنتا ہے اس میں 30% جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسرز لوگ کو دینا ہوتا ہے، روڈ وغیرہ جو بنتے ہیں. ہاں، اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ صرف ہم نہیں کھائیں گے، یہ پیچھے سب کو دینا ہوتا ہے. تو جو جس کے ساتھ کھا رہے تو اس نے کہا کہ اب تو 50% ہو گیا، اب 30 نہیں، اب 50% دینا ہوتا ہے. اب اتنا مشکل سے لوگ ٹیکس جمع کرتے ہیں، تو وہ ٹیکس اگر وہ 50% ویسے ہی چلے گیا تو کسی کے پاکٹ میں، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. لیکن اس سلسلے میں ایک نقطہ آج نیا یہ دے رہا ہوں کہ بہت سارے لیڈرز ٹی وی میں آتے ہیں، عموماً انٹرویوز ہوتے ہیں اچھے اچھے چینل سے، وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا بات ہے کہ لیڈر جو ادھر میں آتا ہے وہ کس کے کہنے سے آتا ہے. الیکشن تو ہوتا ہے دکھاوا کا، لیکن اصل میں یہ سب امریکہ لیڈرشپ کو کنٹرول کرتا ہے. کون لیڈر بنے گا یہ امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں امریکہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی لیڈر جب تم لاؤ، اب سپر پاور ہو، تم لا رہے ہو، تم کو کھلم اجازت ہے، لیکن اتنا مہربانی کرو کہ ایماندار لوگوں کو تو لاؤ، ایماندار لوگوں کو لاؤ. اور اس سے یہ ہے کہ تم پاکستانیوں کے بھی دل کو جیتو گے. ایماندار لوگوں کو لاؤ گے تو یہ ایک بات ہے کہ تمہارے لیے پاکستانی لوگ بھی دعا کریں گے. کیونکہ انگلینڈ میں ایک پاکستانی گیا تھا، تو اس کی لینڈ لیڈی جو ہے یہ بیگ لے کے پہنچا تھا اور واپس پاکستان سے جا رہا تھا، ادھر میں وہ اپارٹمنٹ لیا ہوا تھا، بیگ لے کے پہنچا تھا. بیگ اپنا، وہ ایئرپورٹ سے آیا نا، پاکستان سے آیا تھا، تو اپنا سوٹ کیس وغیرہ لے کے پہنچا. تو لینڈ لیڈی کو دیکھا گیلری میں کھڑی تھی اور بہت فکر مند تھی. بولا کیا ہو گیا؟ بولی کچھ ایکسس آرڈر آ گیا، دودھ سپلائی کرتی تھی. بولی ذرا ایکسٹرا آرڈر آ گیا، کیسے سپلائی کروں، صبح دینا ہے، کوئی مصیبت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو وہ بولا میرے کو بتا، میں سب بولے تمہارے کام ہی نہیں ہے، تم کون سا دودھ کا کبھی دھندا کیا ہے. تو وہ 3-4 دفعہ پوچھا، ضد کیا، تو پھر وہ بیچاری شریف عورت تھی، وہ بولی کہ
वो पूछा कि तुम कितना सप्लाई करती हो रोजाना, बोले 100 किलो। बोला ऑर्डर कितना, बोला 104 किलो। तो 4 किलो का इजाफा था। बोले तो तुम सो जाओ, मैं सुबह सॉल्व कर दूंगा। वो बहुत जिद की, अभी बताओ। तो वो अभी बताने में वो जब बोला ना कि 4 किलो पानी इसमें ऐड कर दो, तो वो बोले तुमने ये बात सोचा कैसे, तुम मेरे अपार्टमेंट में नहीं रहोगे। तो भाई तुम्हारे इंग्लैंड में इतना खूबसूरत खूबसूरत बात हम लोग पाकिस्तान में सुनाते, तारीफ करते तुम्हारा, और तुम्हारा बहुत खतरनाक रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर। हाँ, कि उसने कहा कि तुम हमारे अपार्टमेंट में नहीं रहोगे, आज नहीं रहोगे। सोची कैसे, यानी जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, हमारा जो नजरिया होना चाहिए, उन्होंने अपनाया हुआ है। यहाँ तो दामाद बनाते देख के कि ऊपर 2 नंबर बहुत पैसा है, अपार्टमेंट किराएदार तो दूर के बाद दामाद बनाने में बहुत खुशी का इजहार करते हैं कि ये बहुत कमा रहा है पैसा, ये तो रोड का इंजीनियर है, 50% खा रहा है। तो और दूसरा है कि क्लिंटन झूठ बोला था, कितना बड़ा केस चला, निक्सन ने वाटरगेट स्कैंडल जो मशहूर है। तो ये सब चीज तुम्हारे यहाँ होती। कुछ इन किस्म के लीडर्स को लाओ हमारे पास जो थोड़ा ईमानदार हो, थोड़ा सा झूठ बोले तो उसमें पकड़ो, थोड़ा सा रिश्वतखोरी हो तो उसमें पकड़ो। तो इससे क्या है कि पाकिस्तानी लोग भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि भाई तुम्हारा दिया हुआ लीडर हमारे इलेक्शन वाले लीडर से बेहतर है। नाज़रीन, बहुत खतरनाक और बहुत खूबसूरत तंज़िया अंदाज में इलियास सत्तार साहब ने समझाया है। काश हमें समझ में आ जाए, और काश हम जो हमारी चीज़ें हैं जो उन्होंने ली हुई हैं, काश वो हम दोबारा से अडॉप्ट कर लें और दोबारा से उन्हें हासिल कर लें और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। यकीनी तौर पर बहुत रूंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मुफ्ती साहब, बहुत खूबसूरत बात हुई, और ये तो एक पूरा कौम को एक नासूर की तरह चाट रहा है मामला। लेकिन अभी जो कौम को एक आज जो इस वक्त हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे और आखिरी लम्हात थे, कौम को एक शोक की इस वक्त कैफियत है, लोगों के मुंह लटक गए हैं कि पाकिस्तान मैच हार गया। पाकिस्तान नहीं हारा मैच, पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह 20 लाख जानों की कुर्बानी देकर बनाया गया है। पाकिस्तान के हुसूल के लिए हमारे मासूम बच्चे नेज़ों की अनियत को उछाले गए हैं। पाकिस्तान के लिए हमारी मासूम हजारों बहनों ने, इफ्फत मार बहनों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए अंधे कुओं में छलांगे लगाना गवारा की हैं। पाकिस्तान कभी नहीं हारेगा, पाकिस्तान ही हार सकते हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हार गई है, और ये खेल में होता है, एक टीम जीतती है दूसरी हारती है, आज हारी है कल जीत भी सकती है, और खेल को खेल ही समझना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। खेल के हद तक इसको देखना चाहिए। अगर इंडिया अच्छा खेला तो उसकी खेल की तारीफ हो सकती है, लेकिन हमारे जो जुनून एक तारीफ हो जाता है और कहते हैं कि इंडिया से जब मुकाबला होता है तो इंडिया काफिर है, बाकी गोया सब मुसलमान है, बाकी जितनी टीम है सब मुसलमान है, कि इंडिया काफिर है तो अल्लाह क्रिकेट टीम को इन काफिरों पे बरतरी दे दे, फतह दे दे। और फिर ये भी होता है मुफ्ती साहब कि कहते हैं इंडिया से हमारा एक टसल है, काय की टसल है, यानी आप सकाफत उनकी अपनाए हुए हैं, तहजीब उनकी अपनाए हुए हैं, आपके पूरे मुल्क में जो सिनेमा घर हैं उन पर बड़े बड़ी उनकी फिल्में लग रही हैं, पोर्ट्रेट बाहर लग रहे हैं, उनके आप फैशन अपना रहे हैं, उनके तमाम अदाकार आ रहे हैं, अमन की आशा चल रही है। तो क्या आप देखते हैं इस तनाजुर में? और फिर इसको भी टच कीजिएगा, मुख्तसर है कि बाज़ उलमाए कराम कहते हैं कि लाभ है, बिल्कुल देखना हराम है, देखना ही नहीं चाहिए, और फतवा भी मौजूद है उलमाए कराम के मुतक़द्दिमीन, समझ लीजिए उन्हें, कि दुआ करना भी जायज नहीं है जीत की, क्योंकि इस पर छट्टा भी लगा हुआ है ना, जुआ भी तो लगा हुआ है, तो ये तो बला तावल बिरुल के इदवान के उसमें ही आ जाता है मामला। आप क्या समझते हैं? बहुत मुख्तसर वक्त है जी। बस वो दोनों बातें जो आपने एंड में कहा कि खेल को खेल समझना चाहिए, एक फितरी सी बात है कि कौमी टीम पूरी कौम की नुमाइंदा होती है, तो पूरी कौम की उम्मीदें बड़ी वाबस्ता होती हैं, और बड़ी कौम इमोशनल होती है और एक्साइटिंग रहता है गेम। तो वो अपनी जगह एक फितरी अमल है कि अपनी कौम से लगाव होता है, लेकिन ठीक है, फतह और शकीस ये भी एक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह की तरफ से भी कुछ कौम के लिए एक लाठी है और ये चोट है। बड़े बोल बहुत बोले जाते हैं, हम लोग बहुत फखरिया भी हो जाते हैं, और कभी माजी की जीत को हम लोग बहुत अपने पर हावी कर लेते हैं और बड़े बड़े अपने किबरिया वाले बोल बोलने लग जाते हैं। मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि इस तरह की वो पेश गोइयाँ करें। फिर खास तौर पर सट्टे का जो मामला है तो कुरान करीम ने बिल्कुल इसको लाहौल करार दे दिया, एक नाजायज़ गंदी चीज़। हाँ जी हाँ, एक छोटे से लेके बड़ा तक, यानी जो मैंने न्यूज़ में सुना था 1 अरब का कम से कम 2-4 दिन पहले तक वो सट्टा बोला जा चुका था, और बाकी जो गली कूचों मोहल्ले में लड़के दोस्त आपस में सट्टा खेल लें वो एक अलग चीज़ है। तो रिक्वेस्ट ये है कि हमारी यंगस्टर से कि ठीक है, हम सब भी आपके जज्बात में शामिल हैं, हम भी आपके कौम का हिस्सा हैं, और वो हमारी टीम भी हमारे ही मुल्क की एक नुमाइंदा है, हमें भी उसकी जीत से खुशी होती है, उसकी हार से दुख होता है, लेकिन कम अज़ कम इन चीज़ों में जो नाजायज़ चीज़ें उन एलिमेंट को शामिल न करें। शरीयत ने अच्छे खेलों की हौसला अफजाई की है
اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے اعتدال کی راہ میں بات تو دعائیں کر رہا ہے باقاعدہ، وہ بھی دعائیں ہو رہی ہیں، اجتماعی دعائیں وغیرہ، وہ تو خیر ایک تھوڑا سا اور ایکسٹرا آرڈنری رہتا ہے، ایک نارمل انسان کے لفظ نکلتے ہیں دعاؤں کے، وہ بھی طرح نیچرل چلتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روم اور فارس کی ایک جنگ ہوئی تھی حضور سے پہلے، آپ نے دیکھو مسلمانوں میں اور عیسائیوں، مسلمان سپورٹ کرتے عیسائیوں کو، مشرکین سے ان کی ٹسل ہو گئی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ بول دیے، حالانکہ دونوں وہی مشرک تھے، لیکن ایک پرانا چلا آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک مذہب کا تھوڑا سا بھی ٹچ کسی کو فیور کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی آپ کہنا چاہیں گے کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میچ میں بیٹھے ہیں تو بس دیکھتے چلے جا رہے ہیں، جی یہ تو پھر گناہ۔ اچھا ایک چھوٹا سا ایمان کفر کا مسئلہ بنا دے کہ جی معاذ اللہ کچھ کہ جی وہ بھگوان کی وہ قبول ہوگی دعائیں ہمارے مذہب نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خیر و شر، اس شر میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر پوشیدہ ہوگی، وہ بھگوان تو پتھر کے ہیں، ان پہ ہمارا نہ بیری میں نہ کچھ۔ لطیفہ چھوٹا سا آ گیا ہے اس پروگرام کے دوران، لطیفہ یہ ہے کہ اب قیامت کا نشانی سامنے آ گیا کہ اب طوطا بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ طوطا کو مار دیا تھا نا کہ بولا تھا پاکستان جیتے گا، تو قیامت کا نشانی کے طوطے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بندے تو بولتے تھے۔ لوگوں نے شیخ کو درجہ دے دیا، شیخ طوطا، وہ جھوٹا طوطا ثابت ہو گیا۔ ناظرین کرام بہت خوبصورت گفتگو رہی، جناب الیاس ستار صاحب نے ایمان افروز گفتگو کی، دل دہلا دینے والی باتیں بھی کی، اور جناب علامہ مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب نے بہت ایمان افروز گفتگو فرمائی، اور آخر میں بہت اچھی بات کی کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ شکست نہیں ہوئی ہے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اور آج جو الیاس ستار صاحب نے پروگرام میں انتہائی قیمتی باتیں کی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ فتح کا آغاز ہے، اور کل آپ انشاءاللہ 4 بجے یہ پروگرام ریپیٹ آپ میں دیکھ سکتے ہیں، 4 بجے انشاءاللہ تعالی یہ ریپیٹ ہوگا۔ اور مایوسی ویسے بھی کفر ہے، ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کم از کم یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ انڈین جو اپنی قوم کے ساتھ جو والہانہ ان کا آپس میں لگاؤ ہے، جو اپنے میڈ ان انڈیا پر جو فخر ہے ان کا، یہ فخر اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کیجئے۔ اگر یہ فخر پیدا ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ہم ایک پاکستانی قوم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی اگر ہم بن گئے تو ہمارے اسلام سے بھی تعلق مضبوط ہوگا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کا آپ نے ایک جملہ کہا تھا، پاکستان کا فخر کیا؟ پاکستان کا ناز کیا؟ پاکستان کا ناز کیا کہ پاکستان کس پر ناز کرتا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس سب ہلالی پرچم پر کندہ ہو جائے، ہمارے دل و دماغ میں یہ راسخ ہو جائے، یقیناً انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی، اور پاکستان انشاءاللہ ہر محاذ پر انشاءاللہ تعالی آگے رہے گا۔ تعلیم کے حوالے سے ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے، کرپشن کو ہمیں پیچھے چھوڑنا چاہیے، دیانت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی قربانیوں کو، ملی جو جذبات ہیں ان کو، اپنی تاریخ سے ہمیں ایک لگاؤ ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کی ایکچولی جیت ہے۔ اسی طرح پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا، مضبوط ہوگا۔ ابھی یعنی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان کے بعض علاقوں کے حوالے سے، بعض قومیتوں کے حوالے سے ہم کیا کچھ نہیں سن رہے ہوتے، حتیٰ کہ بعض علاقوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور یعنی وہ باتیں جو ہم اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر پاتے لیکن ہمیں وہ کانوں میں ہمارے پڑتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے صرف کرکٹ میچ یا کرکٹ گراؤنڈ میں نہ لگیں، بلکہ ہر دل سے لگ رہے ہوں، ہر گلی کوچے میں لگ رہے ہوں، ہر طرف امن کی آشا ہو، ہر طرف سلامتی کا دورہ ہو، ہر ایک دوسرے کو پاکستانی ہونے کے اچھے اچھے سلام کر رہا ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، اور ہر پاکستانی کی جان، مال، عزت، آبرو کی محافظت فرمائے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک اچھا پاکستان دے کر جائیں، تاکہ انشاءاللہ یہ پاکستان جب تک سورج چاند رہے پاکستان کا نام رہے، اور پاکستان کے ذریعے ہم پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا سکیں، قرآن و سنت کی دعوت پہنچا سکیں، اور پوری دنیا کو دارالسلام بنانے کی کوشش کر سکیں۔ یہ پروگرام آپ کل انشاءاللہ 4 بجے 10 منٹ پہ ریپیٹ آور میں دیکھ سکیں گے۔ آپ کے تبصروں کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ کی ای میلز کا SMS کا نمبر اسکرین پہ نمایاں ہے، feedback@rstu.net پر آپ اپنا تبصرہ اور اپنی شکایت یا اپنے کوئی تنقید ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے انشاءاللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ مفتی پروفیسر ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب آپ کا، جناب الیاس ستار صاحب آپ کا، اور انشاءاللہ آئندہ کسی اور نقطے کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی۔ ناظرین کرام اجازت چاہیں گے، اپنا، ہمارا اور پورے پاکستان کا خیال رکھتے ہوئے دعائیں کیجیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔